بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب ایک بڑی فرم کے مالک تھے۔ ان کی فرم نہ صرف پورے ملک بلکہ ملک سے باہر بھی بزنس کر رہی تھی اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی تھی۔ اتنی تیزی سے ترقی اور بڑھتے ہوئے بزنس کو دیکھ کر ایک دن مبشر صاحب کے دل میں ایمان نے جوش مارا اور انہوں نے حقوق العباد پورے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سو انہوں نے فوراً اپنے سیکرٹری کو اپنے آفس بلایا اور مشورہ طلب کیا۔ سیکرٹری نے ایڈمن بلاک کی میٹنگ کال کرنے کا مشورہ دیا۔ بس پھر کیا تھا، ایمان کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے پیش نظر مبشر صاحب نے اگلے ہی دن ایمرجنسی میٹنگ کی کال دے دی اور میٹنگ کا وقت شام 5 بجے کا طے ہوا، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، سو ساتھ افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میٹنگ کے طے شدہ وقت پہ سبھی میٹنگ ہال میں پہنچ گئے۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ شہر کی 10-15 غریب خواتین کو بلا کر ان کو رمضان المبارک کا راشن دیا جائے گا اور اسے رمضان پیکج کا نام بھی دیا گیا۔ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ اس تقریب کے دوران 5 بندے اپنے اپنے موبائل سے تصویریں اور ویڈیوز بنائیں گے، جن کو بعد میں سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جائے گا تاکہ ادارے کی ساکھ اور بہتر ہو سکے۔ یوں میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ میٹنگ کے بعد افطاری کے موقع پہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دنیا جہاں کے انواع و اقسام کے پھل اور کھانے پیش ہوئے اور افطاری کے بعد بچا کھچا کھانا ڈرم میں ڈال دیا گیا، جسے غریبوں کے بچوں نے بہت شوق سے کھایا اور ایک اچھی دعوت اڑانے کا اظہار بھی کیا۔ یوں مضبوط ایمان کی ایک جھلک اپنی انتہا کو پہنچی۔ خیر، رمضان پیکج بانٹنے کا دن آن پہنچا۔ شہر کی 15 عورتوں کو شہر کے ایک نامی گرامی ہوٹل میں آنے کی دعوت دی گئی، جہاں بے پناہ لائٹنگ اور زرق برق جگمگاتے برقی کمکموں نے ماحول کو اور زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ غریب خواتین پہنچ گئیں۔ افطاری کے وقت سب نے جم کر افطاری کی اور بعد میں اسٹیج سجا اور حقدار خواتین کو باری باری اسٹیج پہ بلایا جانے لگا۔ پہلی خاتون کے نام کا اعلان ہوا۔ ایک ضعیف العمر خاتون ہانپتی کانپتی اسٹیج تک پہنچی تو جانے کتنے کلو الیکٹران وولٹ اس بیچاری کے چہرے پہ پڑے اور تصویریں بننا شروع ہو گئیں۔ ساتھ ہی مبشر صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنے ماتحتوں کو بھی اٹھنے کا اشارہ کر کے اس بڑھیا کے پاس آئے اور جیب سے ہزار ہزار کے 2 نوٹ نکالے اور سبھی نے ان نوٹوں کو ایک سائیڈ سے پکڑا، کیمروں کے سامنے کیا، تصویریں بنوائیں اور اس بڑھیا کو تھما دیے۔ وہ بیچاری ہکا بکا مجسمہ بنی کھڑی تھی کہ اتنے میں اگلی خاتون کے نام کا اعلان ہوا۔ یوں کرتے کرتے جب 8ویں عورت کی باری آئی تو وہ اسٹیج پہ آ گئی، لیکن اس نے آتے ہی مائک پہ بات کرنے کی اجازت چاہی، جو یہ سوچ کر فوراً اس کو دے دی گئی کہ یہ عورت اتنے چراغاں اور رونق سے مرعوب ہو کر کچھ تعریفی جملے بولے گی، لیکن دکھاوے اور پیسے کی اتنی چکا چوند نے شاید اس عورت کا ضمیر جگا دیا تھا۔ وہ بولی، صاحب 2000 کی خاطر اتنی ضلالت؟ کیا کاغذ کے 2 نوٹوں کا وزن اتنا زیادہ ہے صاحب کہ جنہیں 6-7 بندے ایک سائیڈ سے پکڑتے ہیں تب کہیں وہ حقدار کے کمزور ہاتھوں میں پہنچتا ہے؟ صاحب ہمیں بھوکا مر جانے دو، لیکن ذلیل کر کے نہ مارو۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن خاندانی ہیں، ہماری مجبوریوں کا بیچ چوراہے میں طوائف نہ بناؤ صاحب۔ یہ جو 2 نوٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں، آپ نہ صرف رکھ لیجئے بلکہ الٹا ہم سے لے لیجئے، لیکن خدا را ہماری تصویروں اور ان ویڈیوز کو فیس بک وغیرہ پہ مت پھیلانا صاحب، خدا آپ کا وقار اور بھی بلند کرے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اسٹیج سے اتری اور ہال سے باہر نکل گئی، لیکن معاشرے کے ٹھیکیداروں اور سوشل میڈیائی مسلمانوں کے منہ پہ ایسا تمانچہ مار گئی کہ شاید ان بے شرموں کا ضمیر جاگ ہی جائے۔